حضرت مفتی حنیف عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ اور لواحقین کی جانب سے پیش کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ زندگی اللہ نے گزارنے کے لیے نہیں بھیجی، بنانے کے لیے بھیجی دی ہے۔ اور حضرت مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے عمل سے ہم سب کو دکھا کر گئے کہ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے پاس وہ پہنچ کر حسرت نہیں کر رہے ہوں گے کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مساعی کو، تمام خدمات کو، ان کے جملہ اداروں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، وہ ہم اس ضمیر کو حضرت مفتی حنیف صاحب کی طرف لوٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو منقطع نہ فرمائے پوری امت سے، اور خصوصاً ان کی جو مساعی، ان کے جو ادارے ہیں ان سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بعد ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ کرے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شخصیات دنیا سے رخصت ہو ہی جایا کرتی ہیں، دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے تقریر فرمائی جو تمام حاضرین کو پتہ ہے، ان کے علم میں اضافہ نہیں کرنا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جس کے وہ بھیجے ہوئے تھے وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس کو موت نہیں آتی، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ سوتا بھی نہیں۔ تو اسی طرح مفتی حنیف صاحب نے جس ذات کے لیے جو محنت فرمائی وہ ذات آج بھی ہے، اس لیے جو ادارے ان کے ہیں ہم امید کرتے ہیں، امید نہیں کرتے بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انا عند ظن عبدی بی کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ ظن یہاں یقین کے معنی میں ہے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اداروں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ تو وہ حضرات جو ان کے اداروں سے وابستہ ہیں، وہ اساتذہ ہیں، وہ معلمات ہیں، وہ غیر تدریسی عملے سے ان کا تعلق ہے، وہ بیت العلم مدرسے سے منسلک تھے، مکتب تعلیم القرآن سے ان کا تعلق تھا، یا البدر اسکول کالج اس سے ان کا تعلق تھا، مریم مدرسہ للبنات اس سے ان کا تعلق۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے سلسلوں کو نہ صرف یہ کہ چلائیں گے، محفوظ فرمائیں گے۔ اس لیے حضرت کے جو لواحقین ہیں اور ان کی طرف سے جو ذمہ دار ساتھی ہیں، ان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہیں گے اور پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے۔ ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم صحت کے زمانے میں ان کے ساتھ کئی موقعوں پر تعزیت کے لیے جانا ہوا، اور تعزیت کے موقع پر وہ چند مخصوص مضمون بیان فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ایک غم جانے والے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے رحمتوں کا جو اللہ کی طرف سے اتر رہی ہوتی ہیں وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے طبعی۔ اس کا حل یہ فرمایا کرتے تھے کہ بعد والے یہ سوچیں کہ وہ رحمتیں، برکتیں مرحوم کے کس عمل کی وجہ سے اترا کرتی تھی، وہ عمل بعد والے اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اب جو حضرت سے
جن کا تعلق تھا الاقرب فالاقرب، جس شعبے سے بھی جس کا تعلق ہے وہ خوب جانتا ہوگا کہ ان کی کیا صفات تھی. ہم تو اتنا نہیں جانتے. جو اس موقع سے متعلق بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چند سفر کبھی ہوئے یا تھوڑا بہت تعلق رہا، اس میں ایک بات یہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی حنیف صاحب کو قوت دعا سے نوازا. وہ اللہ سے مانگنے والے تھے اور مانگ مانگ کر اپنے اداروں کو چلانے والے تھے. تو میرے دوستوں، وہ کس ذات سے مانگا کرتے تھے؟ وہ ذات آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. مفتی صاحب چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، ہم سب چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور ارشاد فرمایا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں آپ سے 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، لیکن میرے اور آپ کے اللہ وہ حی ہیں، وہ قیوم ہیں، ان کو موت نہیں آتی. اس اللہ کے خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں. اس اللہ سے لو لگائیں گے، دعائیں مانگیں گے، اپنا تعلق جوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، ہم امید کرتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا واللہ حسیبنا وإیاہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر کسی سے ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنے تمام اداروں کو، شعبہ جات کو اللہ سے قبول کرایا ہو، اور جو شعبہ، جو ادارہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ اس کو چلاتے ہیں. جیسے اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ نے سنبھالا. جس جگہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، جہاں کے خود حضرت مفتی صاحب فاضل ہیں، یہاں ہم نے یہی دیکھا. شخصیات، بزرگ، اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے اپنے وقت پر اللہ کا حکم ہوا، لیکن اللہ نے مدد کی کہ رونقوں کو برقرار رکھا. یہ بزرگوں کی کرامت بھی تھی اور بعد والوں کا حوصلہ بھی تھا. اس لیے یہ پیغام ہے ذمہ دار ساتھیوں کی طرف سے، جو حضرت کی طرف سے مقرر تھے، اور لواحقین کی طرف سے، کہ جو ساتھی، جو معلمات، جو عملہ جس جگہ مقرر تھا وہ اسی جگہ رہے گا اور اسی جگہ پہلے سے زیادہ محنت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اب جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا اپنے اوپر زیادہ ذمہ داری محسوس کرتا ہے. تو اب بعد والوں پر زیادہ ذمہ داری آ گئی کہ ہم ایسی محنت کریں اور حضرت کے جو ادارے ہیں ان کو ایسا چلائیں کہ قیامت کے دن جب ہماری ملاقات ہو تو وہ ہم سے شکوہ نہ کریں کہ میرے بعد جو امانت تمہیں ملی تھی اس میں کمی کیوں آئی. تو یہ پیغام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حضرت مفتی صاحب کے درجات خوب بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو، ان کی تمام علمی نشاطات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قبول پر ایک لفظ یاد آ گئی، ایک بات یاد آ گئی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں، تو اس لیے 2-3 منٹ اضافی آپ حضرات کی لینی ہے. ہم نے تو بظاہر یہاں بہت سارے اہل اللہ بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ناقص سمجھ میں یہ تعبیر اور یہ لفظ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرو. یہ تعبیر ان کی ہے، ورنہ یہ تو قرآن نے کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو، شخص کو یا کسی ادارے کو قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی ذات میں، چاہے ہمارا مفتی حنیف صاحب کے اداروں سے تعلق نہ ہو، ہم اپنے آپ کو قبول کرائیں اللہ تعالیٰ سے. ہم بہت کمزور ہوں گے، بہت ناقص ہوں گے، بہت گناہگار ہوں گے، لیکن اللہ کے آگے تو اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کے لیے قبول فرما. جیسے تو اپنے نیک بندوں کو اور اس بندے کو جس کے جنازے میں ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں، جیسے تو نے ان سے کام لیا تو ہم سے بھی کام لے لیں. ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں. یہ کیا ہمارا
کمال ہوا، اور یہ کیا ہم نے معراج پالی کہ اگر ہم نے دنیا کی ترقی پالی، پا بھی لی تو کیا پا لیا؟ کچھ بھی نہیں پایا۔ کمال تو یہ ہوگا کہ ہم ایسی محنت کر کے دنیا سے رخصت ہوں کہ ہمارے پیچھے بڑا صدقہ جاریہ ہم تیار کر کے جائیں۔ اس کی دل میں نیت کریں۔ جب دل میں نیت کر کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہو گئی تو پھر لنہدینہم سبلنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی راہیں اپنے فضل سے خود کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی زندگی کو، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، کب وہ رخصت ہو جائے، لیکن جتنی شاید ہم میں سے اکثر یہاں جو موجود ہیں وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میری جتنی زندگی گزر گئی شاید وہ زیادہ ہے، اور جتنی باقی ہے وہ کم ہے۔ اکثر کے لحاظ سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ بعض چھوٹے بچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق کام میں استعمال فرمائے، لیکن اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو وصول فرما لے، قیمتی بنا دے۔ بس اور کوئی بات؟